من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وإبادة السجادية وعلوم الباقرية والصداقة جعفرية والفيض الكاظمية والذرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية بأمر الله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم، آج کی مجلس سید اعجاز حسین جعفری مرحوم، بیگم فردوس جہان مرحومہ، سید محمد علی مرحوم، سید شوکت علی مرحوم، سید محمود علی مرحوم اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اور آپ جتنے حضرات موجود ہیں، اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جو محرم گزشتہ سال ان مجالس میں شریک ہوتے تھے، اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، سب کو ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ زحمت کیجیے گا، دوبارہ محمد وآل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. میرے محترم، میرے بزرگان، انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات یقیناً موجود ہیں
ان سے استفادہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسے ایسے قواعد سامنے آتے ہیں کہ جن قواعد کو سامنے رکھ کر انسان بہت ساری چیزیں جو ہے مشکلات کو حل کرتا چلا جاتا ہے۔ جب قرآن کا دقت سے مطالعہ کیا جائے، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کسی کافر کے قول، فعل یا کسی بھی اور طریقے سے ان کو اپنا قول، اپنا فعل نہیں کہا۔ بہت ساری آیات میں کافرین کا تذکرہ ہے، کافروں کی باتیں کی ہوئی ہیں، کافروں کا احوال بیان کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے کسی اور نے بات کہی تھی اور اللہ نے کہا کہ وہ میں نے کہی ہے، تو یقیناً یا وہ اللہ کا نبی تھا، اس کی بات کو اللہ نے اپنی بات کہا، یا وہ اللہ کا ولی تھا، یا کوئی صالح مومن تھا، اللہ نے اس کی بات کو اپنی بات اپنی طرف نسبت دی ہے۔ کسی کافر کے قول کو، فعل کو، کافر کے نظریے کو، کافر کی بات کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں اللہ نے کہا ہے۔ بے شک قرآن میں کافروں کی باتیں بھی لکھی۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ یاسین میں ہے، انطاکیہ میں 2 مبلغ بھیجے، بھیجنے والے تھے حضرت عیسیٰ۔ سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، میں اللہ نے 2 مبلغ بھیجے ہیں انطاکیہ۔ بھیج حضرت عیسیٰ رہے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے قول کو اپنا قول قرار دیا کہ یہ میں نے بھیجے ہیں، اے عیسیٰ آپ نے نہیں بھیجے۔ البتہ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے اور یہ مبلغین کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے کہ بسا اوقات کام کروانے کے لیے اور کام کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کرنا پڑتا ہے۔ تو انطاکیہ میں جو 2 مبلغ بھیجے تھے انہوں نے، تو انطاکیہ والے لوگ ذرا پہلوان قسم کے تھے اور لڑاکے بھڑاکے، تو انہوں نے دونوں مبلغین کو بند کر دیا کمرے میں، وہ پھینٹی لگائی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور مبلغین کو واپس بھیج دیا۔ اب اسی سورہ یاسین میں اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ان کو تو انہوں نے تنگ کیا، جھٹلایا اور بھیج دیا، لیکن اب تیسری مرتبہ کیا ہوا؟ فعززناہ بثالث، تیسری مرتبہ جب حضرت عیسیٰ نے مبلغ بھیجا، وہ مبلغ بھی تھا اور پہلوان بھی تھا۔ بسا اوقات اس طریقے سے بھی تبلیغ کرانی پڑتی ہے۔ فعززناہ بثالث، پھر ہم نے ایک مضبوط تیسرا آدمی بھیجا جو غالب آ گیا ان لوگوں پر، اور وہ جا کے وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ تو بہرحال تو یہاں ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ تو حضرت عیسیٰ بھیج رہے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے 2 بھی میں نے بھیجے تھے، اور وہ جو بعد میں پہلوان مولوی صاحب بھیجا تھا وہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا جس نے جا کے تبلیغ کی۔ سورہ انفال میں بڑے خوبصورت انداز میں جب جنگ بدر شروع ہونے والی تھی، اور ماشاءاللہ مشرکین کے سرداروں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون وہ لشکروں کو لے کے آ رہے، تو اس وقت مومنین تھوڑے سے پریشان تھے۔ 313 تھے ٹوٹل، ہمارے پاس زیادہ سواریاں بھی نہیں تھیں، ہمارے پاس حتیٰ ہر کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی مکمل نہیں تھے۔ تو ان کی گھبراہٹ کو جب دیکھا تو سرور کائنات نے امیر المؤمنین سے کہا، سورہ انفال، امیر المؤمنین سے کہا یا علی یہ زمین سے ایک مٹھی جو ہے نا مجھے کنکر مٹی یہ اٹھا کے دیں۔ تو امیر المؤمنین نے وہ مٹی اٹھا کے سرور کائنات کے دست مبارک پر رکھی۔ سرور کائنات نے اس مٹی کو اٹھا کے جس طرف سے مشرکین کا لشکر آ رہا تھا ادھر پھینکی۔ تو مٹی دینے والے علی تھے، پھینکنے والے سرور کائنات تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذ رمیتا ما رمیتا ولکن اللہ رما، اے محمد یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، یہ میں اللہ نے پھینکی ہے۔
تو اس آیت میں بھی پتہ چلا کہ معصوم ایک ولی کی بات ہو رہی ہے، ایک نبی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ کام وہ کر رہی ہیں، مٹی اٹھا رہی ہیں، پھینک رہی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ مٹی پھینکی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجلس میں سورہ فتح کی میں نے آیت پڑھی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ سرور کائنات کا علی کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد تیرا ہاتھ نہیں، علی کے ہاتھ پر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں بھی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے۔ اس طرح بے انتہا آیت، جس طریقے سے ہم یہ وحی والی آیت پڑھتے ہیں سرور کائنات کی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو بول سرور کائنات رہے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ محمد نہیں بول رہا، یہ میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز ہے۔ تو جتنی بھی آپ دیکھیں گے جہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، یقیناً وہ اس طرح کی برگزیدہ شخصیات تھیں، صالح تھے۔ 2 نبیوں کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے جن نبیوں کی پرورش باہر کے 2 لوگوں نے کی۔ 2 نبیوں کا تذکرہ، ایک حضرت موسیٰ کا اور ایک سرور کائنات کا۔ قرآن نے دونوں کو کوڈ کیا۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے، اور ایک جگہ اللہ نہیں کہتا۔ مثلا سورہ شعراء فرعون کہتا ہے، فرعون کی بات کو سورہ شعراء میں اللہ نے کوڈ کیا ہے۔ جناب موسیٰ جب تشریف لے گئے تھے اور انہیں تبلیغ کرنے لگے اور حکم بتانے لگے، احکام بتانے لگے، تو اس وقت وہ جناب موسیٰ کو غصے سے کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تو اتنا سارا نہیں تھا جب پنگوڑے میں اس میں آیا تھا صندوق میں، تو میں نے تجھے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا، تو میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ الم نربک فینا ولیدا، تو ولید تھا، تازہ پیدا ہوا تھا، صندوقچے میں آ رہا تھا، تو تجھے میں نے اٹھایا اور بڑا کر دیا۔ اللہ نے اس کے قول کو اپنا قول نہیں کہا۔ قرآن میں یہ نہیں کہا نہیں جی تو نے نہیں پالا، رزق تو میرا ہے، روٹی میری ہے، کائنات میری ہے، ہر چیز میری ہے، میں نے دیا ہے۔ اس کے قول کو اللہ نے اپنا قول نہیں کہا، بے شک قرآن میں کوڈ کر دی اس کی بات۔ سورہ شعراء میں الم نربک فینا ولیدا، کہ تو نے نہیں پالا میں نے پالا، ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا جی میں نے پالا ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں پالا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، چونکہ کافر کے قول کو اللہ اپنا قول نہیں کہتا۔ اور دوسرے نبی ہیں سرور کائنات، ان کی پرورش کرنے والے ہیں حضرت ابو طالب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ ضحیٰ میں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد تو یتیم نہیں تھا، تیری پرورش میں اللہ نے کی ہے۔ تو اے میرا دوست، قرآن مجید کو خالی کافی سمجھنا کافی نہیں ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ سرور کائنات کی پرورش ابو طالب نے کی ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہے ابو طالب تو نے پالا ہے، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محمد تو یتیم نہیں تھا، تجھے میں نے پالا۔ اچھا یہاں میرا دل کر رہا ہے تھوڑی سی بات میں اللہ سے بھی کروں۔ یا اللہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے اس آیت کو، سورہ ضحیٰ کی آیات کو پڑھ کر۔ تو سرور کائنات پر احسان جو جتلا رہا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے اگر تو نے احسان جتلانا تھا تو کہتا اے محمد میں نے تجھے رحمت للعالمین نہیں بنایا۔ کوئی بات تو تھی، بہت بڑا تھا، رحمت للعالمین ہونا بہت بڑی صفت ہے۔ تو کہتا جی میں نے آپ کو جو ہے شافع معاشر نہیں بنایا، میں نے آپ کو صاحب معراج نہیں بنایا۔ یا اللہ میں طالب علم کو نہیں سمجھ آتی، اتنی چھوٹی سی بات تو کہہ رہا ہے تو یتیم نہیں تھا، تجھے میں نے پالا۔ یہ مجھے بڑی عجیب لگ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی شاید مناسب نہ ہو کہ کوئی بندہ یتیم پروری کرے اور وہ یتیم سے کہے جی ہاں تو یتیم نہیں تھا، تجھے میں نے پالا ہے۔ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن قرآن کا جملہ ہے، تیرا فرمان ہے۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر
آپ نے احسان ہی جتلانا تھا، یہ بھی تو احسان جتلا رہے ہیں، تو یہ احسان جتلانے کے بجائے تو یتیم نہیں تھا، تجھے میں نے پالا ہے، کسی بڑی صفت کو آپ سامنے رکھتے، خاتم الانبیاء بنایا، زہرا کا بابا بنایا، علی کا بھائی بنایا، تجھے تمام انبیاء کا سردار بنایا، تو اتنی بڑی بڑی اور چیزیں تھیں، تو کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، تو یتیم نہیں تھا، میں نے تجھے پالا۔ تو شاید آواز قدرت آئے، یہ مسلمان رسول کا شافع محشر ہونا کبھی نہیں بھولتے، رسول کا سید الانبیاء ہونا کبھی نہیں بھولتے۔ یہ مسلمان اگر بھولتے ہیں تو میرے ابو طالب کے احسان کو، میرے ابو طالب کے احسان کو، اسی لیے میں نے قسمیں کھا کے کہا، مجھے سیاہ کی قسم، مجھے سفید کی قسم، مجھے دن کی قسم، اے محمد تجھے میں نے نہیں پالا تاکہ قرآن کا رٹا لگانے والے جب اس آیت پہ آئیں تو میرے ابو طالب کا احسان یاد آ جائے۔ انہیں ابو طالب نہ بھولنے پائے، چونکہ یہ تو تاریخ نے لکھ دیا کہ پالا تو ابو طالب نے ہے، تو لہذا اس لیے میں نے یہ احسان جتلایا، وگرنہ میں تو احسان جتلانے والا نہیں ہوں، میں تو سرور کائنات کو کائنات کی ہر چیز دینے والا ہوں۔ اچھا چلیں، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا، اب آ جائیں ذرا اپنے گھر کی بات بھی کر لیں۔ بھئی حضرت ابو طالب نے اگر پالا تھا تو کون سا احسان کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے بھائی فوت ہو جاتا ہے، ان کی اولاد کو کون پالتا ہے؟ چاچے پالتے ہیں، دادے پالتے ہیں، بھائی پالتے ہیں، ننیال رشتہ دار ہی پالتے ہیں نا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ جی ابو طالب نے پالا ہے تو ابو طالب نے پالا ہے، تو کس نے پالنا تھا؟ کوئی باہر والوں نے تو آ کے نہیں پالنا تھا، رشتہ داروں نے پالنا تھا، خاندان نے پالنا تھا، ان لوگوں نے پالنا تھا۔ تو پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ فخر الدین رازی کے اعتراضات ہیں جس کو میں بالکل آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی پالا ہے تو کیا ہوا؟ آپ لوگ شور بچاتے ہیں جی ابو طالب نے پالا ہے، الم یجد کا یتیمن، تو ابو طالب نہ پالتا تو کون پالتا؟ گھر میں تو انہیں نہیں پالنا تھا، انہی کی تو اولاد تھی، انہی کا تو خون تھا، وہ باہر تو اس کو لے کے نہیں جا سکتے تھے، تو لہذا انہوں نے کیا ایک عادی کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے جو آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی حضرت نے کیا تھا تو کیا ہو گیا؟ آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد کو رشتہ دار پالتے ہیں، رشتہ دار سنبھالتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ابو طالب کیا سمجھ کر پال رہے تھے، کیا سمجھ کر پال رہے تھے؟ تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں گے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے آج کل شوگر موگر تو ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، ڈاکٹر کسی کو بتائے جناب یا آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی یا آپ کو جو ہے مرنا پڑے گا، تو عقل کیا کہتا ہے؟ جو کم قیمت چیز ہوتی ہے اسے قربان کر دی جاتی ہے، جو بیش بہا چیز ہوتی ہے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ عقل یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جس کی ویلیو قیمت کم ہو اس کو جانے دیتے ہیں۔ بلکہ میں مثال اور تھوڑی سی چینج کر دوں زیادہ واضح ہو جائے۔ بھئی دو انسان ہیں، ایک دفعہ ان سے والد صاحب کہتے ہیں کہ یا اپنے دوست کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ عقل کیا کہتا ہے؟ کس کو چھوڑے گا؟ دوست کو چھوڑے گا، گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک دفعہ معاملہ آ جاتا ہے جی بھائی کا اور بیٹے کا، بھی یا اپنا بیٹا چھوڑ دے یا اپنا بھائی چھوڑ دے۔ یہی دوست، یہی بھائی جو پہلے تھا کہ شریعت کہہ رہی تھی یا بھائی کو چھوڑ دے یا دوست کو چھوڑ دے، اس نے دوست کو چھوڑ دیا، بھائی کو بچا لیا۔ اب یہی بھائی ہے، ایک طرف بھائی ہے ایک طرف بیٹا ہے، تو دونوں کی ویلیو بہت زیادہ، ایک ماں پہ جایا ہے ایک خود اپنا خون ہے، تو یہاں کون ہے بیش قیمت اور کون ہے کم قیمت؟ وہی بھائی جو ابھی زیادہ قیمتی تھا، اولاد کے مقابلے میں وہ کم قیمت ہو گیا۔ اچھا چلے ایک اور مثال آ جائیں، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹا ہے ایک جگہ دین ہے، بھی کہا جا رہا ہے یا دین چھوڑ یا بیٹا چھوڑ، تو یہاں کم قیمتی کون سی چیز ہے؟ بیٹا۔ انسان بیٹا قربان کر دیتا ہے، دین بچا لیتا ہے۔ ابو طالب نے محمد کو بھتیجا سمجھ کے نہیں پالا، دین سمجھ کے پالا تھا۔
اللہ اکبر. یا ہم جو پالتے ہیں، ہم یتیم اپنے رشتہ دار کا، بھائی کا یتیم سمجھ کے پالتے ہیں. ابو طالب محمد کو دین سمجھ رہا تھا. یہی وجہ ہے شعب ابی طالب میں جب محسوس کرتا نا کہ آج رات خطرے کی ہے، محمد کو بستر سے اٹھاتا، علی کو لٹا دیتا. اگر کوئی دشمن شب خون مارے تو میرا بیٹا کٹ جائے، دین بچ جائے. میرا بیٹا کٹ جائے، دین. اور سیم یہی پوزیشن سرور کائنات کے ساتھ بھی پیش آئی. ایک ہی بیٹا تھا ان کا، ابراہیم ان کی گودی میں بیٹھا ہے. اللہ نے ایک بیٹا دیا ان کو، گودی میں ساتھ حسین بھی بیٹھے ہیں. جناب اسرائیل صاحب تشریف لے آئے، کہا محمد ان دونوں میں سے ایک دے دو، یا یہ دے دو یا یہ دے دو. روایات بتاتی ہے میرے مولا سرور کائنات نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، تو اسرائیل سے کہنے لگے میرا بیٹا لے جا، میں آج محافظ دین پر اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں. کیونکہ حسین تھا محافظ دین، انہیں محافظ دین نظر آیا. ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. قرآن بعض اوقات اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے جی. یہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ جب ان کو پھینکا جا رہا تھا صندوق کے اندر اور پھر دریائے نیل میں بہانا تھا، تو ان کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی. تو چونکہ دودھ پلانا تھا بچے کو، تو جب وہ فرعون کے دربار میں گیا تو اس نے جتنا مرضی زور لگایا، دودھ نہیں پی رہا تھا. تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبلہ، حرمنا علیہ المراضع من قبلہ. فرعون ہم نے تو پہلے دن سے ہی اس پر کسی اور عورت کا دودھ حرام قرار دیا تھا. حرمنا علیہ اچھا شرعی احکام کب آتے ہیں؟ بلوغ ہونے کے بعد. انسان بالغ ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن جو نبی اور امام ہوتے ہیں ان کے لیے حلال و حرام پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. تو حرمنا علیہ المراضع من قبل، غیر عورت کا دودھ ہم نے حرام قرار دیا تھا. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو 18 سال متواتر ایک پلیٹ میں بیٹھ کے رسول اور وہ کھانا کیسے کھاتے رہے؟ اللہ نے تو کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، کافر کا تو دودھ ہی حرام ہے، کافرہ عورت کا تو دودھ نہیں پیا جا سکتا. تو اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ کس طریقے سے مل کر یہ دودھ وغیرہ پیتے رہے؟ ایک دو مل کر پھر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. سورہ توبہ آیت 107 بڑی خوبصورت ہے. آپ لوگوں نے سنا ہے مسجد زرار لفظ، تو اس سورہ میں مسجد زرار کی وضاحت کی گئی ہے. اتخذوا مسجدا وزرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد زرار میں نے تقریباً 30-40 کے قریب مختلف بزرگان کی تفسیریں دیکھی ہیں. تقریباً سب نے ملتا جلتا ایک ہی شان نزول لکھا ہے کہ سرور کائنات کہیں سفر پہ جا رہے تھے، منافقین مدینہ نے ایک مسجد بنائی اور سرور کائنات کی خدمت میں تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، خانہ خدا بنایا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کا افتتاح فرمائیں. آپ آئیں اور اس مسجد میں جماعت کروائیں، اس کا افتتاح ہو جائے گا اور پھر یہ مسجد چلتی رہے گی. حضرت سفر پہ جا رہے تھے، جب سفر سے واپس آئے تو پھر یہ پوری ٹیم پہنچ گئی کہ ہم نے جی مسجد بنائی تھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی انشاءاللہ اسی دن نماز شروع کریں گے جس دن آپ یہاں نماز پڑھائیں گے.
تو ماشاءاللہ مسجد بنا کے ہم انتظار کرتے رہے، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی اس پہ، وہ ویسے کھڑی رہی ہے۔ تو جناب جبرائیل آ گئے، یہی آیت نمبر 107 سورہ توبہ کی، اتخذوا مسجدا وزرارا، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ لوگوں کو ضرر پہنچانے والی جگہ ہے۔ مسجدن زرار تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کو اذیت دینا، مسجدن زرارا تفریقا یہ لوگوں کو جدا کرنے، تفرقہ بازی والی جگہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ زرار ہے، تفرقہ بازی ہے، اور مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جتنے بھی مفسرین تھے انہوں نے لکھا ہے اس اپنی اپنی تفسیروں میں، شان نزول میں، سرور کائنات نماز پڑھانے کے بجائے جتنے مومنین بیٹھے تھے، اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے، کہا فوراً چلے جاؤ، جا کے اس مسجد کو گرا دو۔ اس مسجد کو اسی ٹائم گرا دیا گیا۔ جب مسجد گر گئی تو اب کچھ میری طرح کے زیادہ نیک بننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ جو چھت ہے، یہ جو شتیر ہیں، یہ جو ہم نے کھجور کی وہ رکھی ہیں، تو ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کام آ جائیں گی۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ان کو بھی جلا دو، ان کو راکھ بنا دو، اور ان کو بھی راکھ بنا دیا گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اب ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ مسجد بنی تھی، چلیں وہ اس کو آپ نے گروا دیا، پھر آپ نے اس کو توڑوا دیا، پھر اس نے چھت جو تھی اس کو کہا اس کو آگ لگا دو، اس کی خاک بنا دو، راکھ بنا دو، اس کا نام و نشان مٹا دو، تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس وقت سرور کائنات نے جواب دیا، غیرت الہیہ کو گوارا نہیں ہے کہ جہاں کسی منافق اور کافر کا 1 روپیہ بھی خرچ ہو، میں محمد وہاں 1 لحظے کے لیے بھی چلا جاؤں۔ غیرت الہیہ کو گوارا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو کیسے غیرت الہیہ نے گوارا کر لیا، ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ اچھا یہ موضوع آج کا نہیں ہے، یا علی یہ آج کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بدبخت ان کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی آپ تو وقت کے امام ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہیں اور سید و ساجدین ہیں اور اتنی عبادتیں کرتے ہیں، مجھے آپ کی تو پریشانی نہیں ہے، مجھے آپ کے دادا ابو طالب کی بڑی پریشانی رہتی ہے۔ حضرت ابو طالب کے حوالے سے میں پریشان رہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ جو ہے وہ اس طرح کے تھے۔ میرے آقا امام زین العابدین سے میرے آقا اتنے زیادہ مظلوم ہیں کہ فوراً آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور رو کے ایک جملہ کہا، واہ عجبا، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی انہوں نے آیات تلاوت کی کہ تنکح المشرکات، مشرک اور لا تنکح المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، والامۃ المؤمنہ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، مومن عورت مشرک عورت سے 1000 درجے بہتر ہے چاہے تمہیں تعجب کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مردوں کے متعلق بھی آیت تھی، وہ بھی مولا نے پڑھی، ولا تنکح المشرکون والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ تو حضرت نے کہا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جتنے ایسے مومنین تھے جن کی بیگمات غیر مومن تھیں، مشرک تھیں، سرور کائنات نے سب کو جدا کر دیا، سب کو جدا کر دیا، اور جتنے مرد ایسے تھے کہ جو نعوذ باللہ کافر تھے اور ان کی زوجات جو ہیں وہ مومنہ تھیں، تو سرور کائنات نے ان کو بھی جدا کر دیا۔ کہا سرور کائنات نے سب کو جدا کیا، فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی، فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی، اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو فاطمہ بنت اسد کو ان سے جدا کیوں نہیں کیا؟ اگر تو کہتا ہے کہ سرور کائنات نے یہاں اقربا پروری کی ہے تو تیرا ایمان اللہ سے بھی گیا، رسول سے بھی گیا۔ تو میرا دوست، اہل بیت اتنے عظیم ہیں
کہ ان کے سامنے بھی اس طرح کی مقام رہبہ میں امیر المومنین سے سوالات ہوئے، باقی جگہ پہ اس طرح کے سوالات ہوئے۔ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت، بس اسی پہ میں اپنی بات تمام کروں گا، چونکہ آج جھولا بھی برآمد ہونا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا وقت زیادہ آپ حضرات کے لیے، اور بھی شہزادہ بھی بڑا عظیم شہزادہ ہے جس کا آج تذکرہ ہونا ہے۔ تو صحیح بخاری میں ایک روایت لکھی کہ ایک شام میں شخص تھا زید مکی، زید مکی اس کا نام تھا۔ تو اس شخص سرور کائنات جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کے گئے تھے، یا بعض روایات میں حضرت ابو طالب کا ان کا سامان بھی لے کے جاتے تھے، تجارت کا مال۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال لے جانے سے پہلے جناب ابو طالب کے ساتھ بھی جاتے تھے شام میں، تاکہ تجارت اور ان کے امور کو جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے ان کو دیکھیں۔ تو وہ شام سامان لے کے گئے تو مکہ کے اس زید کو پتہ چلا، زید مکی کو، کافر تھا، اس کو پتہ چلا کہ سرور کائنات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری والا لکھتا ہے کہ جب اسے پتہ چلا، البتہ اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ ہمارا تو عقیدہ ہے، سرور کائنات کا اپنا فرمان ہے، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تو اس دن بھی نبی تھا جس دن ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، لیکن ظاہری اعلان نبوت جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تشریف لے گئے محمد ابن عبداللہ کے عنوان سے، تو شخصیت بڑی مشہور تھی، امانت داری، صداقت۔ تو زید مکی نے جب حضرت کو دیکھا تو کہنے لگا جی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کروں، اور جتنے قافلے آئے ہوئے ہیں یہاں شام میں چاہتا ہوں سارے قافلے والوں کی بھی میں دعوت کروں آپ کے صدقے میں، تو آپ مہربانی کریں میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو سرور کائنات نے وہ دعوت قبول فرما لی۔ دیکھا بھی اتنے لوگوں کے لیے مسافرین ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کس کس علاقے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تجارت کا سامان شام میں لینے آتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں، تو مثلا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری والا لکھتا ہے کہ اس نے 100 اونٹ نہر کیے، اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنے آدمیوں کا اس نے کھانا بنایا۔ سرید کھانے کو کہتے تھے، زیادہ شوربہ ہوتا ہے، روٹی کے ٹکڑے توڑ کے تو اس کھانے میں ڈالے جاتے ہیں، تو وہ عربوں کے ہاں آج بھی پسندیدہ کھانے کے طور پر شمار ہوتا ہے، ان کی اچھی مشہور ڈش ہے۔ تو اس نے وہ ڈش تیار کی اور دسترخوان بڑے لمبے لمبے لگا دیے۔ سرور کائنات بھی تشریف لے گئے ادھر اس کے پروگرام میں، چونکہ انہی کے اعزاز میں یہ دعوت تھی، تو بڑا خوش تھا، اور دسترخوان پہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر۔ تو اس کی نگاہ پڑی، دیکھا سارا لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور سرور کائنات کھانا نہیں کھا رہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ نزدیک آیا تو کہنے لگا میں نے تو آپ کے لیے اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے، تو آپ تو کھانا تناول نہیں فرما رہے، جبکہ باقی لوگ سارے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں اتنے لوگ، تو جس کے لیے دعوت تھی انہوں نے تو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا کھانے کو۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والا کہتا ہے انی لا تأکل ممن تذبح علی الاصنام، میں کافر کے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اسی طرح کے ہزاروں واقعات، صرف میں نے ایک نقطہ یہ بتانا ہے کہ وقت کا، زمانے کا جو حجت ہوتی ہے نا، اس زمانے کی حجت کا مدد کرنا، نصرت کرنا اس زمانے کے لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو طالب کے زمانے کی حجت کا نام تھا سرور کائنات۔ سرور کائنات نے بڑے بہترین انداز میں اپنے وقت کی، زمانے کی حجت جو تھی ان کا احترام بھی کیا، ان کا لحاظ بھی رکھا۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات کل رہ گئی تھی، اور 2-3 مومنین نے مجھے فون پہ بھی کہا اور یہاں بھی کہا، صرف وہ کل والا ایک بات، تاکہ میں اسی کے ساتھ رابطے مصائب کروں، اور جناب علی اصغر کا وہ یہ تھا کہ وہ جو چوتھا طریقہ تھا
کہ ہم نے کس طریقے سے معنی کرنا ہے، یہ رکھے ہے یا کرے ہے، تو وہ ایک رہ گیا تھا جی کافروں کے پاس بھی اگر لے کے چلے جائیں تو وہ بھی اسی کا معنی کریں گے کہ اس کا معنی آیت کا رکھے ہے، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ تو صرف اسی کی وضاحت اور بالکل اسی کے ساتھ ہی مصائب کا جملہ تھا کہ میں جن دوستوں سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو یہ جو چوتھا طریقہ تھا چیک کرنے کا کہ رکھے ترجمہ کریں گے یا کرے، تو کافروں کے پاس جب ہم گئے، غیر مسلموں کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے، یہودی تو پھر بھی اہل کتاب ہیں، مثلا جو بالکل بے دین ہے ان کے پاس بھی ہم چلے گئے، تو ہم یہ پوچھنے کے لیے گئے جی ہم کہتے ہیں رکھے ان کو، یعنی رزق کو دور رکھے، اور آپ کہتے ہیں کرے کچھ لوگ، تو ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں کہ رکھے ترجمہ کریں گے یا کرے کریں گے، بڑی دقت کے ساتھ۔ تو وہ ہم سے پوچھیں گے اس چادر کے نیچے کون کون ہے، ہم بتائیں گے ہمارے سید الانبیاء ہیں، وہ کہتے میں نے ماننا ہوتا تو ان کے دین کی طرف نہ آ جاتا، ہیں تو ہوتے رہیں۔ ہم بتائیں گے جی حضرت امیر المومنین ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کے امیر المومنین ہوں گے، ہم نے ماننا ہوتا تو جنگیں کرتے، ان سے لڑائیاں کرتے، انہوں نے تو ہمارے اتنے بندے مارے ہوئے ہیں۔ ہم بتائیں گے جناب سیدہ نساء العالمین ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ان کو بھی ہم نہیں مانتے، چونکہ ایج انہوں نے پوچھی، ہم نے کہا سرور کائنات اتنے سال کے ہیں، یہ اتنے سال کے، یعنی 18 سال سے اوپر ہے سارے، تو انہوں نے کہا جی ان کو تو ہم نہیں مانتے۔ تو پھر ہم نے بتایا ان میں ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک 4 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، تو وہ کافر کہنے لگے اس کا ترجمہ کرے نہیں ہو سکتا، رکھے ہوگا، کیوں؟ چونکہ کسی بھی شریعت اور دین میں نابالغ بچہ معصوم ہی کہلاتا ہے، نابالغ بچہ ہوتا ہی معصوم ہے، لہذا ان 2 معصوموں کی وجہ سے آج بڑوں کی عصمت کی لاج رکھی گئی، آج ان 2 معصوموں کی وجہ سے رسول کی عصمت بھی بچ گئی، سرور کائنات کے ساتھ ساتھ امیر المومنین ان کافروں سے جب پوچھنے گئے، چونکہ انہوں نے کہا غیر بچے معصوم ہوتے ہیں ہر شریعت میں، تو ایسا ہو نہیں سکتا 2 کے لیے ہو رکھے اور 3 کے لیے ہو کرے، تو سب کے لیے ترجمہ رکھے کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں بھی ایک ایسا شہید آیا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ علی اکبر کی بھی لاج رکھ گیا ہے، وہ جناب قاسم کی بھی لاج رکھ گیا ہے، وہ پورا، ابھی میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری گفتگو سے پہلے نقل کر رہے تھے حمید بن مسلم کی بات، اور واقعاً ایسی بات ہے جناب علی اصغر 4 شخصیات کو شریعت نے باب الحوائج جو ہماری روایات میں آتے ہیں 4 افراد کے نام، ایک ہمارے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، ایک مولا غازی عباس جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور ایک جناب مسلم بن عقیل ان کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور چوتھا باب الحوائج ہے حضرت علی اصغر۔ علی اصغر باب الحوائج کا مطلب یہ ہے آپ کی کوئی حاجت رد نہیں ہوتی، کوئی خواہش اگر ہے نا، روتے ہوئے علی اصغر پر گریہ کرتے ہوئے کوئی دعا مانگیں گے وہ رد نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین، یہ حرم امام رضا علیہ السلام، حرم بی بی معصومہ کے سامنے ان کی قبر مطہر ہے، مرزا کمی نے اپنے گھر مجلس رکھی، 200 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، مجلس رکھی تو جو مولوی صاحب پڑھنے کے لیے آئے تو ان سے کہا، آج پہلی مجلس تھی، کہا مجھے علی اصغر کا مصائب سناؤ، علی اصغر کا مصائب سناؤ، تو مولانا نے علی اصغر کا مصائب پڑھا، دوسرے دن پھر کہا مجھے آج پھر مولانا جناب علی اصغر کا مصائب سناؤ، انہوں نے پھر پڑھا، تیسرے دن پھر کہا آج مجھے پھر علی اصغر کا مصائب سناؤ، تو وہ مولوی صاحب رو کے کہنے لگے مولانا مجھے اور مصائب بھی آتے ہیں اور میں ٹھیک پڑھتا ہوں، ٹھیک کتابوں سے پڑھتا ہوں۔ تو مرزا کمی رو کے کہنے لگے نہیں، جب تک میری مشکل حل نہ ہو میں چاہتا ہوں ہر روز علی اصغر کا مصائب سنوں، ہر روز علی اصغر کا مصائب سنوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے۔ آغا بہجت، آغا مرزا تقی بہجت، کچھ لوگ جا رہے تھے کربلا تو ان سے خدا حافظی کرنے چلے گئے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی نصیحت کریں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری بڑی مشکلات ہیں، کوئی نصیحت کریں۔
تو آغا صاحب نے کہا اگر آپ جا رہے ہیں کربلا تو میری نصیحت یہ ہے کہ روضہ حسین میں جب جاؤ نا سب سے پہلے علی اصغر کا مصائب پڑھنا علی اصغر کا مصائب پڑھنا. علی اصغر کے مصائب سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہے. کسی کی وہ پریشانی ہو، اگر کوئی پریشانی، اور یہ مجرب ہے. قبلہ مرحوم قاضی صاحب اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہم جا رہے تھے کربلا تو ہمیں کہا تھا کہ اگر 10 دن نہیں رکنا نا، ہر روز 1 گھنٹے کے بعد بے شک ایک مصیبت یاد کر لینا. میری کو بہت بڑی مصیبت ہے، ہر گھنٹے کے بعد 2 جملے کہہ دینا جناب علی اصغر کے مصائب کے. چونکہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ علی اصغر کے مصائب کے بعد مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اجرکم اللہ، مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. بہت بڑا مظلوم ہے، بہت بڑا مظلوم میرا آقا علی اصغر کہ باب الحوائج بھی ہے، ساری دعائیں بھی ان کے لیے قبول ہوتی ہیں. تو جناب علی اصغر ابھی جھولے میں تھے تو اس وقت جنگ وغیرہ ہو رہی تھی. جناب علی اکبر بھی شہید ہو چکے تھے، جناب قاسم بھی شہید ہو چکے تھے. شدت پیاس اتنی تھی، شدت پیاس. میری آقا زادی جناب رباب لے آئی زینب عالیہ کے پاس، کہا علی اصغر پیاس سے بلک رہا ہے پیاس سے بلک رہا ہے. یہ جو مشقیں رکھی ہوئی تھی نا، یہ اولاد عقیل کے خیمے میں پڑی ہوئی تھی. وہ جو مشقیں 3 دن سے پانی ختم ہو گیا تھا، وہ مشقیں وہاں رکھی ہوئی تھی. تو جناب زینب عالیہ نے اصغر کو اٹھایا، کہا میں چلتی ہوں اس کمرے میں جہاں مشقیں پڑی ہوئی ہیں، شاید ان کو ہٹاؤں تو نیچے ان کی تہ کچھ ٹھنڈی ہو، میں اصغر کو لٹاؤں. اصغر کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، ہونٹ بالکل خشک تھے. عزادارو مجھے معاف کرنا، سید ابن طاؤس کی میں نے یہ روایت دیکھی ہے، جب بی بی اصغر کو لے کے چلی نا، 23 بچے چھوٹے چھوٹے کاسے لے کر زینب کے ساتھ چل پڑے کہ ابھی ہماری آقا زادی اصغر کے لیے شاید پانی تلاش کرے، شاید 2 گھونٹ ہمیں بھی مل جائے، 2 گھونٹ ہمیں بھی مل جائے. لیکن عزادارو جب آئے دیکھا مشکیزے کے نیچے والی جگہ بھی خشک ہو چکی تھی. اجرکم اللہ، میری آقا زادی نے اصغر کو سینے سے لگایا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی طرح شرمندگی کی نگاہ ڈال کے زینب رو کے کہنے لگی، بچوں وہ اگر پانی ہوتا میں تجھے بھی پلاتی، میں تمہیں ضرور پانی دیتی. اجرکم اللہ، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، اللہ ہر مشکل والوں کی مشکل سے نجات دے. آج باب الحوائج ہے، باب الحوائج جناب علی اصغر کا مصائب ہو رہا ہے. آج تھوڑا تھکنا نہیں ہے، آج میں بھی کوشش کروں گا تھوڑا وقت زیادہ آپ کے ساتھ لگاؤں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. یہ میرے مولا نے جو جملے 2 کہے تھے نا، شاید وہ جو کہا تھا، او میرے شیعو، وہ جب ٹھنڈا پانی پینا نا، ٹھنڈا پانی پینا، اور میری پیاس کو یاد رکھنا، میری پیاس کو یاد رکھنا. اور ساتھ ہی جو دوسرا جملہ کہا تھا او میرے شیعو، او مجھ پہ رونے والو، او کاش کربلا میں ہوتے، او دیکھتے میں نے 6 ماہ کے علی اصغر کیسے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہے، اور حسین کیسے پانی مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، او مسلمانوں، وہ میرے بچے کو 2 انگلیاں تر کر کے منہ میں لگا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج اپنے مرحومین کو بھی نہیں بھولنا، مرحومین کو بھی نہیں بھولنا. کہنا یا اللہ علی اصغر کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ ان کے بھی گناہ معاف کر دینا. آج دعائیں جتنی مانگ سکیں آپ نے دعائیں مانگنی ہے، جتنی دعائیں مانگ سکیں. عزاداروں میرے مولا نے کیسے اصغر کے لیے جب لے کے گئے تھے نا، ایک سفید کپڑا لیا. مسلمانوں نے سمجھا کہ جناب حسین قرآن لے آئے ہیں، ابھی پانی مانگیں گے. ایک سفید کپڑا لیا، چھوٹے سے اصغر کپڑے کو کربلا کی زمین پہ بچھا دیا. سفید رنگ کا کپڑا تھا، علی اصغر کو لٹا دیا. وہ کہا کسی کو یقین نہیں آتا، وہ دریا سے 2 انگلیاں تر کر کے لے آئے، وہ میرے بچے کے منہ میں لگا دے، وہ اصغر کی پیاس بجھ جائے گی. پھر خود کہا
اصغر تو بھی ان سے پانی مانگ. میں نے روایت میں دیکھا ہے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیر کے بتا رہا تھا او لوگوں میں پیاسا ہوں, او میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا, او 3 دن سے میں نے دودھ بھی نہیں پیا. اجرکم اللہ. تھوڑے حوصلے کے ساتھ, تھوڑے تحمل کے ساتھ, فطرت انسانی کا تقاضا ہے تک جانا. میں یہاں رو کے ایک بات کروں گا جناب آقا زادی زہرا سے. میں کہوں گا آقا زادی اور تو پریشان ہو رہی تھی. بابا جب ہم سارے نہیں ہوں گے وہ ہمارا غم کون منائے گا؟ آقا زادی آ دیکھ تیرے اصغر کا ماتم کیسے ہو رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو میرے مولا, یہ خیمے کے اندر ابھی موجود تھے. حسین نے باہر آواز لگائی, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. او کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ او مولا کوئی رہ گیا تھا, مولا کوئی باقی ہے؟ او تیرے مسلم و حبیب مارے گئے, تو آوازیں دے رہا ہے, کس کو بلا رہا ہے؟ لیکن عزادارو دوسرا جملہ کہا, حل من مغیث یغیثنا. او کوئی اللہ راسیوں کی مدد کرنے والا ہے, جو کوئی اللہ پر ترس کھانے والوں کی مدد کرنے والا ہے. روایات کہتی ہیں جب تیسرا جملہ کہا, اتنا سخت جملہ تھا, علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا. وہ تیسرا جملہ کیا تھا؟ حل من ذئب یذب عن حرم رسول اللہ. اور زہرا کے خیموں کا کوئی حفاظت کرنے والا ہے, اور رسول کی بیٹیوں کی چادروں کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے, اور رسول کی چادروں کا کوئی حفاظت کرنے والا ہے. تو علی اصغر نے اپنے آپ سے جھولے سے گرا دیا. آج آپ بھی جھولا نکال رہے ہیں, اسی کی یاد میں جھولا نکال رہے ہیں. وہ علی اصغر کو سونا نصیب نہیں ہوا, وہ جتنی دیر تک سوتا رہا, تڑپتا رہا جھولے میں, وہ کبھی خشک زبان پھیرتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے, اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. میں حیران ہوتا ہوں, شریعت محمدیہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, فطرت انسانی کا تقاضا ہے تھک جانا. تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ, شریعت محمدیہ میں 3 طریقے سے جانور کو حلال کیا جاتا ہے. 3 طریقوں سے جانوروں کو حلال کیا جاتا ہے. اور میں قربان جاؤں, 3 بین کیے ہیں. ایک بین امام زمانہ نے کیا, ایک طریقے کا انہوں نے ذکر کیا, ایک بین ماں نے کیا, اور ایک بین میرے آقا حسین نے کیا. میرے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگو آپ نے سنا ہوگا تیر جب لگتا ہے سوراخ کرتا ہے, تیر سوراخ کرتا ہے, تیر گلا نہیں کاٹتا, تیر گلا نہیں کاٹتا. لیکن آپ کے وقت کے امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں او میرا سلام او ذوبح الرضی من الاذن الی الاذن. او لوگو ہمارا دودھ پیتا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا, ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ. شریعت محمدیہ میں اگر گائے کو ذبح کرنا ہو چھری کی ضرورت ہوتی ہے, گلا کاٹا جاتا ہے. لیکن آپ مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں, جب کسی کبوتر کو ذبح کرنا ہو شریعت اجازت نہیں دیتی. اور جس چھری سے گائے کو ذبح کیا جاتا ہے اس چھری سے کبوتر کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کے لیے چھوٹا سا چاقو لیا جاتا ہے. آلہ ذبح جانور کے قد سے بڑا بھی نہ ہو, اس سے وزنی بھی نہ ہو. او میں قربان جاؤں رباب, او تیرا 6 ماہ کا علی اصغر, او 3 شعبہ تیر, اصغر کے قد سے بھی بڑا, او اصغر سے کا وزن سے بھی زیادہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
بس چند منٹ اور، صرف 2-3 منٹ اور تصور کر لیں، آج باب الحوائج کا گریہ کر رہے ہیں، آج آپ نے جا کے باب الحوائج کا گریہ کرنا ہے، اور رات جا کے کہنا ہے آقا زادی وہ تیرے اس پوتے کا بڑا ارمان ہے، آقا زادی تیرے اس پوتے کا بڑا ارمان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا طریقہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیزہ لے کے اونٹ کی گردن میں مارا جاتا ہے۔ یہ والا بین اصغر کی ماں نے کیا۔ جب میرے مولا اصغر کا لاشا لے کے کبھی دل کرتا تھا خیمے میں جائیں، اور پھر ذہن میں آتا رباب مر نہ جائے، سکینہ مر نہ جائے، اور زینب مر نہ جائے، اور 6 ماہ کا کٹا ہوا گلا، کبھی جاتے کبھی واپس آتے۔ یہ 10ویں والے دن آپ ایک عمل کرتے ہیں، 10ویں والے دن چند قدم آگے جاتے ہیں، پھر چند قدم پاتے آتے ہیں اور کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شاید یہ وہی عمل تھا جو حسین اصغر کا جنازہ اٹھا کے کبھی جاتے تھے خیمے کی طرف، پھر واپس آ جاتے۔ اچانک رباب کی نگاہ پڑی، جب نگاہ پڑی نا رباب کی، رباب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی حسین حسین تو بانی شریعت کا بیٹا ہے، اور میں نے سنا تھا نہر اونٹوں کو کیا جاتا ہے، اب مثلہ ینہر، اور 6 ماہ کے بچے بھی نہر کیے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی دے، اللہ ہمارے سب کے مرحومین کو جنت میں جگہ دے، اللہ آپ لوگوں کے مرحومین کو جنت میں جگہ دے، اللہ میری والدین کو بھی والدہ محترمہ جنت دے دے۔ یا اللہ تجھے اس باب الحوائج کا واسطہ ہمارے اس حقیر سے گریے کو زہرا کی خدمت میں پیش کر دے، اور کہے آقا زادی یہ غلاموں کا گریہ قبول کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری بات، تیسرا طریقہ مچھلی کو ذبح کرنے کے لیے چھری کی ضرورت نہیں ہوتی، مچھلی کو ذبح کرنے کے لیے نیزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، کچھ دیر تڑپتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے، پھر منہ بند کرتی ہے۔ یہ بین میرے مولا حسین نے کیا۔ او شیعو، اور دیکھتے کیفا یتلذ علی یدہ، او اصغر میرے ہاتھوں پر کبھی منہ کھولتا تھا اور کبھی منہ بند کرتا تھا۔ اصغر ہاتھ میں